یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 8 ستمبر 2019 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: انسان۔ سنہری متن: کرنتھیوں۔ لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جنہیں تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدمزاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا۔ درسی واز بائبل میں سے یسایہ۔ خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں۔ اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند اور ارغوانی ہوں۔ یسایہ۔ اے سب پیاسو، پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور ہر وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، اور سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے، اور بدکار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے، اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خداوند کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ یوحنا۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ لوکا۔ پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا۔ پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا، تو دیکھو ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لائی، اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر آنسوؤں سے اس کے پاؤں بھگونے لگی، اور اپنے سر کے بالوں سے انہیں پونچھا، اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ وہ بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد کہہ۔ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے۔
ایک 500 देनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज़्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब दिया, मेरी दानिस्त में वो जिसे उसने ज़्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे बोसा न दिया, मगर इसने जब से आया हूँ मेरे पाँव चूमना न छोड़े। तूने मेरे सर पर तेल न डाला, मगर इसने मेरे पाँव पर अतर डाला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ़ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ़ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह मुआफ़ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। यूहन्ना। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इफ्सियों। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है। रोमियो। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। तीतस। क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है, और हमें तरबियत देता है कि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी ख़ास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। करंथियों। उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा सारी वजूदियत का इलाही असूल है और इंसान उसका ख्याल, उसकी हिफाजत का बच्चा है। कलाम हमें बताता है कि इंसान खुदा की सूरत और शबीह पर बनाया गया है। वो खुदा का एक मुरक्कब ख्याल है जिसमें तमाम तर दुरुस्त ख्यालात शामिल हैं, ऐसी अमूमी इस्तिलाह जो खुदा की सूरत और शबीह की अक्कासी करती है। अलूहियत के लिए मादर पिदर नाम है जो उसकी रूहानी मखलूक के साथ उसके शफीक ताल्लुक़ की तरफ इशारा करता है।
خدا محبت ہے، اس سے زیادہ ہم مانگ نہیں سکتے، اس سے اونچا ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ مسیحی دور سے پیشتر اور بعد ازاں نسل در نسل مسیح بطور روحانی خیال، بطور خدا کے سایہ، ان لوگوں کے لیے کچھ خاص طاقت اور فضل کے ساتھ آیا جو مسیح یعنی سچائی کو حاصل کرنے کے لیے تیار تھے۔ یسوع کی زندگی نے الہی طور پر اور سائنسی طور پر یہ ثابت کیا کہ خدا محبت ہے۔ محبت کا نمونہ گناہ گار کی اصلاح ہے۔ فضل کا معجزہ محبت کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہے۔ یسوع نے مادیت کی نااہلیت کو اس کے ساتھ ساتھ روح کی لامحدود قابلیت کو ظاہر کیا۔ یوں غلطی کرنے والے انسانی فہم کو خود کی سزاؤں سے بھاگنے اور الہی سائنس میں تحفظ تلاش کرنے میں مدد کی۔ یہ لوکا کی انجیل کے 7ویں باب میں اس سے منسلک کیا گیا ہے کہ ایک بار یسوع کسی فریسی بنام شمعون کے گھر کا مہمان خصوصی بنا۔ وہ شمعون شاگرد بالکل نہیں تھا۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے، ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جیسے کہ یہ مشرقی مہمان نوازی کے فہم میں رکاوٹ بنا ہو۔ ایک اجنبی عورت اندر آئی۔ اس نے سفید سنگ مرمر کا مرتبان اٹھایا ہوا تھا جس میں بیش قیمت اور خوشبودار تیل تھا، سندل کا تیل شاید، جس کا استعمال مشرق میں عام ہے۔ اپنا مرتبان توڑ کر اس نے یسوع کے پاؤں کو تیل سے خوشبو دی، اپنے لمبے بالوں سے انہیں پونچھتے ہوئے جو اس کے کندھوں پر لٹک رہے تھے، جیسا کہ عام طور پر اس عمر کی عورتوں کے ہوتے تھے۔ کیا یسوع نے اس عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا؟ کیا اس نے اس کی عقیدت کو روک دیا؟ نہیں، اس نے نہایت شفقت کے ساتھ اس کی تعریف کی، اور ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ سب جانتے ہوئے جو اس کے ارد گرد کھڑے لوگ اپنے دلوں میں سوچ رہے تھے، خاص طور پر میزبان کے دل میں، وہ پریشان ہو رہے تھے کہ ایک نبی ہوتے ہوئے مہمان خصوصی ایک دم سے اس عورت کے اخلاقی درجے کو نہیں جانچ پایا اور اسے دور ہٹنے کو نہیں کہا۔ یہ سب جانتے ہوئے یسوع نے انہیں ایک مختصر تمثیل یا کہانی کے ساتھ ملامت کیا۔ اس نے 2 مقروضوں کا ذکر کیا، ایک نے بڑی رقم ادا کرنا تھی اور دوسرے نے تھوڑی، جنہیں اپنے مشترکہ ساہوکار کی جانب سے اس ذمہ داری سے بری کیا گیا تھا۔ ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ یہ مالک کا سوال شمعون فریسی سے تھا، اور شمعون نے جواب دیا، وہ جسے اس نے زیادہ قرض معاف کیا۔ یسوع نے اس جواب کی تصدیق کی اور یوں سب کے لیے ایک سبق دیا، جس کے بعد اس عورت کے لیے یہ شاندار اعلان دیا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے اس کے الہی محبت کے قرض کو کیوں معاف کر دیا؟ یقیناً اس حقیقت میں حوصلہ افزائی پائی جاتی تھی کہ وہ ایک یقینی اچھائی اور پاکیزگی والے انسان کے لیے اپنا پیار ظاہر کر رہی تھی، جسے آج تک زمین کے سیارے پر پاؤں رکھنے والے سب سے بہترین آدمی کے طور پر جانا گیا ہے۔ اس کی عقیدت بے تسنا تھی، اور اس کا ذکر اس شخص کے لیے ہوا جو جلد ہی سب گناہ گاروں کی طرف سے اپنی فانی وجودیت کو لٹانے والا تھا، اگرچہ وہ اس سے واقف نہیں تھے، تاکہ اس کے کلام اور اعمال کے وسیلہ وہ ہوس پرستی اور گناہ سے آزاد ہو جائیں۔ جیسے شمعون نے مادی اعتدال پسندی اور ذاتی عقیدت کے وسیلہ نجات دہندہ کو پایا، کیا مسیحی سائنسدانوں کو بھی سچائی کی ویسے ہی تلاش کرنی چاہیے؟ یسوع نے شمعون کو ان متلاشیوں سے متعلق تب بتایا جب اس نے روحانی صاف دلی کے بدلے میں اسے ایک چھوٹا سا انعام دیا جو مسیحا کی طرف سے تھا۔ اگر مسیحی سائنسدان شمعون کی مانند ہیں تو یہ ان سے متعلق بھی کہا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا پیار کرتے ہیں۔ دوسری جانب، کیا وہ اپنی اصل معافی، اپنے خستہ دلوں کی بدولت جن سے فروتنی اور انسانی ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، سچائی یا مسیح سے اپنی واقفیت کو عیاں کرتے ہیں جیسے اس عورت نے کیا؟ اگر ایسا ہے تو یہ شاید ان کے لیے کہا گیا ہو، جیسے یسوع نے بن بلائے مہمان سے متعلق کہا کہ یقیناً وہ زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ انہیں زیادہ معاف کیا گیا ہے۔
فضل اور سچائی دیگر سبھی ذرائع اور طریقہ کاروں سے زیادہ قوی ہیں۔ اگر سائنسدان الہی محبت کے وسیلہ اپنے مریض تک پہنچتا ہے تو شفائیہ کام ایک ہی آمد میں مکمل ہو جائے گا اور بیماری اپنے آبائی عدم میں غائب ہو جائے گی، جیسے کہ صبح کے وقت سورج کی روشنی سے پہلے اوس ہوتی ہے۔ اگر سائنسدان میں اپنی خود کی معافی جیتنے کے لیے کافی مسیحی محبت اور ایسی تعریف پائی جاتی ہے جیسی مگدلینی نے یسوع سے پائی، تو سائنسی طور پر عمل کرنے کے لیے اور ہمدردی سے مریضوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لیے وہ اچھا مسیحی ہے اور نتیجہ روحانی ارادے کے ساتھ مطابقت رکھے گا۔ خودکار ہلاکت اور غلطی کی ذہنی حالت یا لڑکھڑاتا اور سچائی پر شک کرنے والا بھروسہ بیماری کی شفا یابی کے لیے غیر موزوں حالتیں ہیں۔ ایسی ذہنی حالتیں طاقت کی بجائے کمزوری کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ یہ جسمانی مادی ذہنیت عقل کے نام کا غلط استعمال فانی ہے، اس لیے انسان فنا ہو جائے گا، جو حقیقی روحانی انسان کے اپنے خدا کے ساتھ ناقابل تسخیر رابطے کی جانب اشارہ ہے جسے یسوع روشنی میں لایا۔ خدا کے لوگوں سے متعلق نہ کہ انسان کے بچوں سے متعلق بات کرتے ہوئے یسوع نے کہا، خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، یعنی سچائی اور محبت حقیقی انسان پر سلطنت کرتی ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ انسان خدا کی صورت پر بے گناہ اور ابدی ہے۔ یسوع نے سائنس میں کامل آدمی کو دیکھا جو اس پر وہاں ظاہر ہوا جہاں گناہ کرنے والا فانی انسان لافانی پر ظاہر ہوا۔ اس کامل شخص میں نجات دہندہ نے خدا کی اپنی شبیہ اور صورت کو دیکھا اور انسان کے اس درست نظریے نے بیمار کو شفا بخشی۔ لہٰذا یسوع نے تعلیم دی کہ خدا برقرار اور عالمگیر ہے اور یہ کہ انسان پاک اور مقدس ہے۔ ہمیشہ اچھے بنے رہنے کی عادتاً جدوجہد دائمی دعا ہے۔ اس کے مقاصد ان برکات سے ظاہر ہوتے ہیں جو یہ لاتی ہے، وہ برکات جنہیں اگر ناقابل سماعت الفاظ میں بھی نہ سنا جائے، محبت کے ساتھ حصہ دار بننے کے لیے ہماری قابلیت کی تصدیق کرتی ہے۔ جب ہم یسوع کی تمجید کرتے ہیں اور جو کچھ اس نے بشر کے لیے کیا ہے اس کے باعث ہمارا دل شکر سے بھر جاتا ہے، جلال کے تخت پر اس کے شفیق راستے پر اکیلے پاؤں رکھتے ہوئے، ہمارے لیے ناقابل بیان اذیت میں راہ ہموار کرتے ہوئے، یسوع ہمارے لیے صرف ایک انفرادی تجربہ محفوظ نہیں رکھتا۔ اگر ہم وفاداری کے ساتھ اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور سب غمگین جدوجہد کا پیالہ پیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے تناسب میں پئیں، جب تک کہ سب الہی محبت کے وسیلہ نجات نہ پالیں۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے
اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔